أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ونادى اور آواز دیں گے اصحاب الاعراف اعراف والے رجالن کچھ ایسے لوگوں کو یعرفونہم جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے بسیماہم ان کے چہرے کی نشانیوں سے قالوا وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم نہ کام آئے تمہارے جتھے تمہاری جماعتیں وما کنتم تستکبرون اور جو کچھ تم تکبر کرتے رہے اہؤلاء الذین کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسمتم کہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائیں لا ینالہم اللہ کہ نہیں پہنچائیں گے ان کو اللہ برحمت اپنی رحمت ادخلوا الجنہ انہیں تو آج کہا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوف علیکم کوئی تم پہ ڈر نہیں ولا انتم تحزنون اور نہ تم غم زدہ ہو ونادى اور آواز دیں گے اصحاب النار جہنمی دوزخ والے اصحاب الجنت جنت والوں کو ان نفیضوا علینا یہ کہ بہاؤ ہمارے اوپر من الماء پانی او مما رزقکم اللہ یا اس میں سے جو کچھ دیا تمہیں اللہ نے قالوا وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما بے شک اللہ نے یہ دونوں حرام کر دیے ہیں علی الکافرین کافروں پر الذین اتخذوا دینہم وہ جنہوں نے بنا لیا تھا دین اپنا لہوا ولعبا کھیل تماشا وغرتهم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے فالیوم پس آج کے دن ننساہم ہم فراموش کر دیں گے انہیں کما نسو جیسے انہوں نے فراموش کر دیا تھا لقاء یومہم ھذا آج کے دن کی اس ملاقات کو وما کانوا اور اس چیز کو کہ کانوا بآیاتنا یجحدون جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ البتہ تحقیق ہم لائے تھے ان کے پاس بکتاب ایسی کتاب فصلناہ جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا علی علم کے ساتھ ہدن جو کتاب ہدایت والی تھی ورحمتن اور رحمت تھی لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والوں ماننے والے لوگوں کے لیے گزشتہ آیات میں دوزخیوں اور جہنمیوں اور اہل ایمان جنتیوں کا ذکر ہوا۔
اور ساتھ اعراف والوں کا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف کا ایک مقام ہوگا، اور وہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اور یہ اعراف والے جب دوزخیوں کو دیکھیں گے ان کی طرف ان کا رخ ہوگا، جیسے پچھلی آیت میں گزرا کہ ہم ان کے رخ کو دوزخ کی طرف پھیریں گے، تو ان دوزخیوں سے یہ خطاب کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور آواز دیں گے یہ اعراف والے، رجالن کچھ ایسے لوگوں کو جو دوزخ میں ہوں گے، یعرفونہم جن کو یہ پہچان رہے ہوں گے، بسیماہم ان کے چہروں کی علامتوں سے، یعنی ان کا دوزخی ہونا ان کے سامنے ہوگا، یہ ان کو پہچان بھی رہے ہوں گے، اور دنیا میں یہ ان کو دیکھتے تھے جو بڑی بڑی جماعتوں گروہوں کی شکل میں، اور ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارا گروہ، ہماری جماعت وہ بڑی ہے اور وہ کل ہمیں بچا لے گی، وہ جماعت ہمیں سہارا دے گی۔ تو یہ ان سے کہیں گے، قالو کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ آج تمہاری جماعت، تمہارا گروہ، جتھا تمہارے کام نہیں آ سکا۔ ما اغنا عنکم نہیں کام آیا تمہارے، یا نہیں کافی ہوا تمہیں، جمعکم تمہارا جتھا، وما کنتم تستکبرون اور وہ چیز جو تم تکبر کرتے تھے، جو تمہاری انا کا سبب بنی تھی چیزیں، تمہاری دولت تھی، تمہارا اقتدار تھا، کرسی تھی، اور یہ چیزیں تمہیں انہوں نے تکبر پہ ابھارا، اور اسی تکبر نے تمہیں حق کی طرف نہیں آنے دیا، اور حق کے ساتھ تم ٹکراتے اور حق کی مخالفت کرتے تھے۔ تو آج تمہارا اقتدار، کرسی، تمہاری دولت، وہ کیوں نہیں تمہارے کام آئی، اور اس نے کیوں نہیں تمہیں دوزخ سے محفوظ کر لیا۔ آج دیکھیں نا، دنیا میں لوگ اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی ان کی تمسخر کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ یا تو ان کے پاس دولت ہوتی ہے، دولت انہیں اس تکبر پہ پہنچا دیتی ہے، یا پھر اقتدار اور کرسی ہوتی ہے جو ان کو اس راہ پہ ڈالتی ہے۔ اور یہ اقتدار اور کرسی اور یہ دولتیں، یہ تو وقتی چیزیں ہیں۔ تو وہ اعراف والے ان سے کہیں گے، آج وہ چیزیں تمہارے کام کیوں نہیں آئیں، کیوں نہیں انہیں تمہیں تو دوزخ سے بچا لیا۔ اور وہ لوگ جن کے بارے میں تم اس وقت کہتے تھے، اور یہ جی ان کا کوئی مستقبل ہے، یہ بھی کوئی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اور یہ چار جو لوگ ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ خام خواہ ماحول خراب کرتے ہیں، دنیا میں ہماری بدنامی کرواتے ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ جو ہے نا وہ تنگ نظر لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں تم کہتے تھے اہؤلاء الذین، یعنی یہ اعراف والے دوزخیوں سے مخاطب ہو کر پھر ان دوزخیوں کو جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ تم لوگ ہؤلاء الذین، ان جنتیوں کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ الذین اقسمتم، جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ اپنی رحمت، کہ تم دنیا میں عیش میں ہوتے تھے، مستی میں ہوتے تھے، تو تم کہتے تھے کہ جیسے آج اللہ نے یہاں ہمیں دنیا میں عیش دی ہے، تو ہمیں کل بھی اللہ آخرت میں بھی عیش کی زندگی دے گا۔ اور یہ جو دیندار لوگ ہیں، یہ آج جیسے قسم پرسی کے حال میں، تنگ دستی میں ہیں، تو کل بھی انہوں نے یہی اسی طرح روتے رہنا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہونا۔ تو تم ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے، آج تم ان کا انجام دیکھ لو۔ ان کو اللہ نے کہا ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تمہیں اللہ نے دوزخ میں ڈالا ہوا ہے۔
تو انہیں تو اللہ نے کہا ادخلوا الجنہ، تم جنت میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پہ کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کوئی غم اور فکر ہو۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے دوزخ والے اصحاب الجنہ، جنتیوں کو۔ جب دوزخی جنتیوں کو اللہ تعالی جنت کبھی کبھی دوزخیوں کو دکھاتے رہیں گے، وہ دوزخ میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھیں گے، وہاں جنتیوں کی عیش کو دیکھیں گے، ان کے راحت اور آرام نعمتوں کو دیکھیں گے، تو ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہو جائے، تو آواز دیں گے یہ دوزخی اصحاب الجنہ، جنتیوں سے، ان نفیضوا علینا من الماء، کہ بہاؤ ہم پہ بھی یہ تھوڑا سا پانی۔ جب انہیں دیکھیں گے نا کہ شراب طہور کی نہریں ہیں اور طرح طرح کے مشروبات ہیں، شراب خالص ہے، فلاں فلاں نعمتیں، تو یہ کہیں گے یہ تھوڑا سا میٹھا ٹھنڈا پانی ہمیں بھی دے دو، ہم تو اس گرمی میں اور اس آگ میں مر گئے ہیں، تو کچھ ہمیں بھی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا کچھ کھانے کو جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ دے دو، کوئی پینے کو دے دو، کچھ کھانے کو دے دو۔ قالو، تو یہ جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ ظاہر ہے قرآن کریم نے جہنمیوں کا بہت ذکر فرمایا کہ انہیں آگ میں رکھا جائے گا، اور جب پیاس سے تڑپیں گے آگ میں اور پینے کو مانگیں گے تو پھر انہیں پینے کو یا تو تل چھٹ دیا جائے گا، جیسے تیل کا آخر میل کو چیل والا ہوتا ہے، یہ گرم کھولتا ہوا ہوگا، یہ انہیں دیا جائے گا، یا پھر زخموں سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ انہیں، یا پھر گرم اور کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، سخت گرم انہیں پانی پلایا جائے گا، یہ ان کے لیے پینے کی صورت ہوگی۔ اور کھانے کو مانگیں گے، جب پیاس تڑپائے گی تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا کھانا لآکلون من شجر من زقوم، تھور کا درخت جو ہے، تھور کے پتے انہیں کھانے کو دیے جائیں گے، یا پتھر ان کے منہ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اب اہل جنت کو جب ان نعمتوں میں دیکھیں گے تو کہیں گے کچھ دے دو پینے کو، کچھ کھانے کو ہی دے دو، تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ بے شک یہ دونوں نعمتیں کھانے پینے کی جنت والی اللہ نے یہ حرام کر دی ہیں علی الکافرین، ان لوگوں پر جو دنیا میں اللہ کے دین کا انکار کرنے والے تھے، دین کی مخالفت کرنے والے تھے، ایسے منکروں اور کافروں پر اللہ نے یہ حرام کر دیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ جنہوں نے بنا لیا تھا دنیا میں دین کو، اسلام کو، لہوا ولعبا، کھیل اور تماشا، دین اسلام کا تماشا بناتے تھے، اس کا تمسخر اڑاتے تھے، جیسے آج اللہ معاف کرے کافر بھی دین کے ساتھ کر رہے ہیں، اور مسلمان جو کافر کا اعلی کار بنا ہوا ہے وہ بھی دین کا یوں ہی مذاق اڑا رہا ہے اور دین کا تمسخر کر رہا ہے۔ لہوا ولعبا، دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور یہ اسی لیے انہوں نے کیا کہ انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم، پس آج کے دن ہم انہیں فراموش کر دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے وہ فراموش کر بیٹھے تھے دنیا میں آج کے اس دن کی ملاقات کو۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور اس چیز کو کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، آج ہم نے ان سے بے رخی اختیار کر لی ہے، اور وہ چیخیں چلائیں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، معذرت کریں گے اور توبہ کریں گے، تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارے عذر معذرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی یہ فریادیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ اللہ کے ہاں ان کی فریاد سنی جائے گی اور کوئی فریاد ان کی سنے گا نہیں، اور ان کی بس آہ و بکا اور چیخ و پکار برابر رہے گی۔
اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کل کلا ہونے والا ہے، تو اللہ اس کا جواب دیں گے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، یہ کیوں نہیں پتا؟ البتہ تحقیق ہم لائے تھے تمہارے پاس بِکِتَابٍ، یہ کتاب قرآن، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس میں تفصیل سے یہ ساری باتیں بیان کر دی تھیں، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے علم کے ساتھ۔ یہ قرآن تمہاری طرف ہم نے بھیجا تھا، اس میں سارا کچھ بتا دیا تھا کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور جنت دوزخ یہ سب احوال سارے بتا دیے تھے۔ ہدم و رحمتن، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت و رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہوں، جو ایمان رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ اللہ نے کتاب بھیج دی تاکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان سارے احوال کا یقین کر کے دنیا میں ہی اپنا سنوار لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن آج انسان بے خبر ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ سکے اور اپنے کل کے انجام سے باخبر ہو سکے۔ کوئی خبر ہی نہیں، کوئی اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل کوئی عذر ہم نہیں سنیں گے، کسی کی چیخ و پکار پہ کسی کو ترس اور رحم نہیں آئے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دوزخی ہزاروں سال چیختے پکارتے رہیں گے، پھر کہیں جا کر ایک بات ان کی سنی جائے گی کہ کیا کہتے ہو، اور پھر جب کہیں گے تھوڑی سی مہلت مل جائے ہمیں، 4 دن دنیا میں جائیں اور توبہ استغفار کر کے نیک بن کے پھر ہم آئیں گے، تو انہیں کہا جائے گا یہ بات نہ کرو، دنیا میں ساری یہ باتیں ہم تمہیں بتا چکے تھے اپنی کتاب کے ذریعے سے، لیکن تم اس وقت اس پہ دھیان ہی نہیں کرتے تھے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے آج اللہ نے وقت دیا ہے قرآن کو پڑھا جائے، اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ کل انسان کی زندگی کا اختتام جب ہونا ہے تو اس کے بعد کیا چیزیں ہیں جو انسان کے کام آنے والی ہیں، اور آخرت کا زاد سفر ہے کیا، تاکہ اس کی خبر انسان کو ہو جائے۔